رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مجاہد خان سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ افغان حکام کو پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کے جائز تحفظات دور کرنے کی غرض سے سنجیدہ اور ٹھوس کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں پاک افغان سرحد پر الگ الگ کارروائیوں میں فتنہ الخوارج کے 80 سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت شہریوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائے گی۔ آج وشاکھاپٹنم میں خواتین کے ICC عالمی کپ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ افغان حکام پائیدار جنگ بندی کے لیے پاکستان کے جائز تحفظات کو دور کرتے ہوئے مخلصانہ اور ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کی درخواست پر 48 گھنٹے کی عبوری جنگ بندی کی ہے اور اب اس بات کا انحصار افغانستان پر ہے کہ وہ مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے ٹھوس کوششیں کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم نے غزہ امن معاہدے کو سراہا اور فلسطینیوں اور کشمیریوں کے حقوق کی پاسداری کے لیے ان کے عوام کی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں خفیہ اطلاع پر مبنی کارروائیوں کے دوران 80 سے زائد خوارج کو ہلاک کیا ہے۔ ضلع محمد میں جنگ بندی کے باوجود 45 سے 50 خوارج افغانستان سے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے، جنہیں ہلاک کر دیا گیا۔ کارروائی میں متعدد خوارج زخمی بھی ہوئے۔ خوارج کے خاتمے کا آپریشن جاری ہے۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان اور بنوں کے اضلاع میں الگ الگ کارروائیوں میں شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد بھارتی حمایت یافتہ 34 خوارج کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا اور بقیہ عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے کارروائیاں شروع کر دیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں کامیاب کارروائیوں پر مسلح افواج اور سیکیورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے دہشت گردوں کے گنونے اور مذموم عزائم خاک میں ملا دیے۔ صدر نے کہا سیکیورٹی اداروں کی بروقت اور مؤثر کارروائیوں سے ملک میں امن استحکام کی مجموعی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں کہا کہ حکومت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر آصف علی زرداری آج راولپنڈی میں لیفٹیننٹ کرنل جنید شہید کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے شہید افسر کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور جنت الفردوس میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ صدر مملکت نے کہا کہ انہوں نے بھارت کے حمایت یافتہ خوارج دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے فرض شناسی میں مثالی جرأت مندی اور قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے یہ بات MQM کے کنوینر اور وفاقی وزیر برائے تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جس نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈیپینڈنٹ گروپ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ ایچسن بون کو خصوصی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے نومنتخب صدر ہارون الرشید، سیکریٹری زاہد اسلم عوان اور دیگر عہدیداران کو مبارکباد دیتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سعودی عرب نے خطے میں امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ یہ بات سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو خطے کی صورتحال اور تازہ ترین پیش رفت سے متعلق ٹیلی فون پر تبادلہ خیال کے دوران کہی۔ اسحاق ڈار نے مسلسل معاونت پر سعودی عرب سے اظہار تشکر کیا اور علاقائی اور عالمی امور پر تعاون مزید مستحکم کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔
حکومت شہریوں کو تحفظ کو ہر صورت یقینی بنائے گی اور کسی کو بھی ملک میں انتشار اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں ملک میں امن و امان کی حالیہ صورتحال پر اجلاس میں کیا گیا، جس میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطاء اللہ طاہر، وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ حالیہ ہنگاموں کے دوران سرکاری اور نجی املاک کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم میں آج خواتین کے ICC عالمی کپ میں آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا نے مطلوبہ ہدف 24.5 اوورز میں پورا کر لیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔